بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عاشور میں جو امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں نے خطبے دیے تھے ان کو میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا جلدی۔ آج اسی سلسلے کی پہلی کڑی ہے کہ جس میں میں حضرت زہیر ابن خین ان کا خطبہ پیش کروں گا جو تاریخ طبری کی جلد 6 میں محفوظ ہے آج بھی۔ حضرت زہیر ابن خین صبح عاشور اپنے گھوڑے پر بیٹھے اور آپ نے یزیدی لشکر کو خطاب کر کے فرمایا، اے اہل کوفہ، اللہ کے عذاب سے ڈرو۔ یقیناً ایک مسلمان پر فرض ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو نصیحت کرے۔ ابھی تک ہم اور تم بھائی ہیں، ہم ایک ہی دین پر ہیں، ایک ہی ملت پر ہیں۔ اس وقت تک جب تک کہ ہمارے اور تمہارے درمیان تلوار نہیں کھنچ جاتی اور جنگ شروع نہیں ہو جاتی، ہم ایک ہی دین پر ہیں، ایک ہی ملت پر ہیں۔ اسی لیے تم لوگ ابھی ہماری طرف سے نصیحت کا حق رکھتے ہو۔ ہاں، جب جنگ شروع ہو جائے گی اور جب تلوار کھنچ جائے گی تو اس وقت تم الگ دین پر ہوگے اور ہم الگ دین پر ہوں گے، اور ہمارے اور تمہارے درمیان جو تعلقات ہیں وہ ختم ہو جائیں گے۔ لیکن ابھی جب جنگ شروع نہیں ہوئی ہے اور تلوار نہیں چلی ہے تو ہم اور تم ایک ہی دین اور ایک ہی ملت پر ہیں۔ یقیناً اللہ نے ہماری اور تمہاری آزمائش کی ہے اپنے رسول کی اولاد کے ساتھ کہ ہم لوگوں کا عمل اپنے رسول کی اولاد کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ اللہ ہم کو آزما رہا ہے، ہمارا امتحان لے رہا ہے کہ ہم رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں اور کیا برتاؤ کرتے ہیں۔ میں تم لوگوں کو دعوت دیتا ہوں کہ رسول کے نواسے کی مدد کرو اور اس ظالم ابن زیاد کا ساتھ چھوڑ کر اس سے الگ ہو جاؤ۔ اس ظالم سے تم لوگوں کو سوائے ظلم اور برائی کے اور کچھ نہیں ملا ہے۔ یعنی حضرت زہیر خین ابن زیاد، عبید اللہ ابن زیاد کی طرف اشارہ کر کے فرما رہے ہیں کہ اس سے اور اس کے باپ سے تمہارے آباء و اجداد کو، تمہارے بزرگوں کو سوائے ظلم اور برائی کے اور کچھ نہیں ملا ہے۔ اسی ظالم نے تمہاری آنکھوں میں سلائیاں پھروائیں تاکہ تم اندھے ہو جاؤ، تمہارے ہار پیر کٹوائے، تم کو سولیاں دلوائیں اور تمہارے نیک لوگوں اور حافظان قرآن کو قتل کروایا۔ پھر انہوں نے مثال دی جیسے حضرت حجر بن عدی، ان کو قتل کروایا، ان کے ساتھیوں کو قتل کروایا، اور حضرت ہانی بن عروہ کو قتل کیا۔ جب جناب زہیر یہ الفاظ ادا کر چکے تو راوی کہتا ہے کہ یہ الفاظ سن کر شامی فوج جو تھی وہ جناب زہیر کو گالیاں دینے لگی اور ان کی برائی کرنے لگی، اور ابن زیاد کی تعریفیں اور دعائیں کرنے لگی، اور کہنے لگے کہ ہم نہیں مانیں گے جب تک کہ تمہارے سردار حسین ابن علی اور ان کے ساتھیوں کو قتل نہ کر دیں یا انہیں زندہ پکڑ کر ابن زیاد کے پاس نہ بھیج دیں۔ زہیر خین نے سمجھایا تو اس کا یہ اثر ہوا کہ وہ حضرت زہیر خین کو شامی گالی دینے لگے، برا کہنے لگے، اور ابن زیاد جیسے ظالم کی تعریفیں کرنے لگے۔ جناب زہیر نے یہ سن کر فرمایا، اللہ کے بندوں، اولاد فاطمہ مدد کی زیادہ مستحق ہے یا ابن زیاد مدد کا زیادہ مستحق ہے؟ اچھا، اگر تم حسین ابن علی کی مدد نہیں کر سکتے تو کم سے کم میں تمہیں خدا کا واسطہ دیتا ہوں کہ انہیں قتل کرنے کے ارادے سے تو باز آ جاؤ۔ یہ سب تاریخ طبری میں محفوظ ہے۔ جب جناب زہیر نے یہ فرمایا کہ ان کو قتل کرنے سے باز ہو جاؤ تو وہ ظالم شمر ابن ذل جوشن، اس نے ایک تیر جناب زہیر ابن خین کی طرف مارا اور ان کو برا کہا اور ڈرایا کہ زہیر دیکھو، تم کو اور تمہارے سردار کو ہم جلدی قتل کر دیں گے۔ جناب زہیر نے اس جاہل کی بات سن کر فرمایا، اے جاہل اور وحشی کے بچے، تم انسان نہیں ہو، تم تو جانور ہو۔ یہ جناب زہیر شمر سے فرما رہے ہیں
کہ تم انسان ہو ہی نہیں، تم تو درندے ہو، تم تو جانور ہو، تم تو وحشی کے بچے ہو، تم کو تو قرآن کی 2 آیتیں بھی یاد نہیں ہوگی، تم کیسے انسان ہو؟ اپنے کو مسلمان کہہ رہے ہو، مسلمان تو دور کی بات ہے، تم انسان نہیں ہو، تم تو وحشی جانور ہو، تم کو تو قرآن کی 2 آیتیں یاد نہیں ہیں، تم ہم کو موت سے ڈراتے ہو۔ جناب زہیر یہ فرما رہے ہیں کہ اے شمر، تم ہم کو موت سے ڈراتے ہو، خدا کی قسم ہم کو حضرت امام حسین کے ساتھ مرنا تم جیسے جاہلوں اور تم جیسے ظالموں اور تم جیسے جابروں کے ساتھ زندہ رہنے سے عزیز ہے۔ خدا کا درود، خدا سلام ہو حضرت زہیر خین کی پاک روح پر کہ ہم کو تم موت سے ڈرا رہے ہو، موت سے ڈرنے والے نہیں ہیں، تمہارے ساتھ رہنے سے کہیں بہتر ہے کہ ہم امام کے ساتھ شہید ہو جائیں۔ پھر فوج شام کی طرف پلٹ کر فرمایا جناب زہیر خین نے، اے اللہ کے بندوں، تم اپنے دین میں اس جاہل اور اس جیسے جاہلوں کی بات نہ ماننا۔ اور پھر فرمایا، خدا کی قسم رسول خدا کی شفاعت اس گروہ کو کیسے نصیب ہو سکتی ہے کہ جو ان کی اولاد کو قتل کر دے، جو ان کی اولاد کے ساتھیوں کو قتل کر دے، ان کو جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہرگز نصیب نہیں ہو سکتی ہے۔ اب راوی کہتا ہے کہ جناب زہیر ابن خین سمجھا رہے تھے کہ امام حسین نے اپنے ایک ساتھی سے فرمایا کہ زہیر کو واپس بلا لو، کیونکہ زہیر ابن خین نے اسی طریقے سے نصیحت اور ہدایت کا حق ادا کر دیا ہے جس طریقے سے مومن آل فرعون نے اپنی قوم کو نصیحت اور ہدایت کا حق ادا کر دیا تھا۔ اسی طریقے سے خدا زہیر کو جزائے خیر دے، اس نے نصیحت اور ہدایت کا حق ادا کر دیا ہے، لیکن نصیحت اسی وقت فائدہ پہنچا سکتی ہے کہ جب دوسرا نصیحت قبول کرنے پر تیار ہو۔ یہ قوم ظالم ہے، یہ قوم جابر ہے، یہ قوم نصیحت قبول نہیں کرے گی۔ ہمارے اور تمام اہل ایمان کے لاکھوں سلام ہوں حضرت زہیر ابن خین کی پاک روح پر اور کربلا کے شہیدوں پر، اور ہمارے لاکھوں درود اور سلام ہوں اور اللہ کی رحمت نازل ہو حضرت امام حسین علیہ السلام پر اور ان کے اصحاب اور ان کے انصار پر۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔